بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کون سی سورت قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ التوبہ سورت 9 قرآن کی وہ سورت ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ سوال: کس نبی کی والدہ نے انہیں گود میں لیا اور پھر دریا میں چھوڑا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں گود میں لیا اور پھر خوف کی وجہ سے انہیں دریا میں چھوڑ دیا۔ سوال: کتنے صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے؟ جواب: عشرہ مبشرہ میں 10 صحابہ کرام شامل ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس شہر میں خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد شہر مکہ میں رکھی۔ سوال: قرآن کی کون سی آیت میں کائنات کی پیدائش کا ذکر ہے؟ جواب: سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں کائنات کی پیدائش کا ذکر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کا کیا حال ہے؟ سوال: کون سی روایت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی جنگ کون سی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر تھی، جو 624 عیسوی میں ہوئی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا کن کن ناموں سے جانا جاتا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو ذوالقمیص، قمیص والا اور یاحق جو خواب کی تعبیر کرتے ہیں کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ سوال: قرآن میں سب سے آخری آیت کس سورت میں نازل ہوئی؟ جواب: قرآن کی آخری آیت سورۃ بقرہ کی آیت 281 میں نازل ہوئی، جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے۔ سوال: صہبائی کا لقب کس صحابی کو دیا گیا؟ جواب: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو صہبائی کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے عظیم مرتبہ رکھنے والا۔ سوال: کس نبی کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا اور یہ لقب کیوں دیا گیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دوست کا درجہ عطا فرمایا۔ سوال: سب سے پہلے کلمہ توحید کا ذکر قرآن میں کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: کلمہ توحید کا ذکر سب سے پہلے سورۃ بقرہ آیت نمبر 163 میں آیا ہے، جہاں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی گئی ہے۔ سوال: کس اسلامی مہینے میں قرآن کریم کی پہلی وحی نازل ہوئی؟ جواب: قرآن کریم کی پہلی وحی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی، جو کہ لیلۃ القدر میں تھی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ نام کس نبی کے ذکر کے ساتھ قرآن میں آیا ہے؟ جواب: سب سے زیادہ نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہوا ہے، جو کہ تقریباً 136 بار آیا ہے۔ سوال: نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا نام تھا اور ان کا انتقال کب ہوا؟ جواب: نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا اور ان کا انتقال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی تب ہوا۔ سوال: کون سی آیت قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے اور اس میں کیا موضوع ہے؟ جواب: قرآن کی سب سے بڑی آیت سورۃ بقرہ کی آیت 255 ہے، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ سوال: کس صحابی کو ذوالنورین کا لقب دیا گیا ہے اور کیوں؟ جواب: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کا لقب دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے نبیوں کی 2 بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما سے شادی کی۔ سوال: کس معرکہ میں مسلمانوں کو سب سے بڑی عید الفطر منانے کا موقع ملا؟ جواب: مسلمانوں کو پہلی بار عید الفطر منانے کا موقع معرکہ بدر کے بعد ملا۔ سوال: قرآن میں سب سے زیادہ کثرت سے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ جواب: قرآن میں سب سے زیادہ کثرت سے لفظ اللہ استعمال ہوا ہے، جو کہ تقریباً 2698 بار آیا ہے۔ سوال: کس نبی نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے عذاب کی پیشگوئی کی؟
جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کی پیش گوئی کی، جس کے نتیجے میں انہیں طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال: کس صحابی کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا اور یہ لقب کس تاریخ میں دیا گیا؟ جواب: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا اور یہ لقب ان کی خلافت کے دوران دیا گیا۔ سوال: کیا جیسے مردہ لوگوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، ویسے ہی زندہ لوگ خود کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، زندہ لوگ بھی اپنے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عبادات یا نیک اعمال کا ثواب دوسروں کو ہدیہ کر سکتے ہیں، خواہ وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں۔ اسی طرح زندہ لوگ اپنے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں اور اپنی نیکیوں کا ثواب اپنے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب صرف مردہ لوگوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے لیے بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی نیکیوں کا ثواب قبول فرمائے اور آپ کی مغفرت، رزق میں برکت اور دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو ایصال ثواب کرنے کا طریقہ: نیک عمل کریں۔ سب سے پہلے کوئی نیک عمل کریں جس کا ثواب آپ اپنے لیے ایصال کرنا چاہتے ہیں، مثلاً قرآن کی تلاوت، نفل نماز پڑھنا، صدقہ دینا، روزہ رکھنا، درود شریف یا استغفار کا ورد کرنا، کسی بھی دوسرے نیک عمل میں شرکت کرنا۔ جب آپ نیک عمل کریں تو نیت کریں کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اس کا ثواب اپنے لیے ایصال کر رہے ہیں۔ نیت دل کا عمل ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، لیکن آپ اگر چاہیں تو زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ دعا مانگنا: نیک عمل کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس نیک عمل کا ثواب آپ کو عطا فرمائے اور اس کے ذریعے آپ کی مشکلات حل ہوں، گناہوں کی معافی ہو اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ دعا کا مکمل طریقہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، میں نے یہ نیک عمل، یہاں وہ نیک عمل ذکر کریں جو آپ نے کیا ہے، مثلاً قرآن کی تلاوت، نفل نماز وغیرہ، تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ یا اللہ، میں اس نیک عمل کا ثواب اپنے آپ کو ایصال کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ یا اللہ، میری مغفرت فرما، میری خطائیں معاف فرما، میرے درجات بلند فرما اور میرے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ، میرے دل کی پریشانیاں دور فرما، مجھے صحت و سلامتی عطا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، میری نیکیاں قبول فرما اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ایصال ثواب کے لیے کچھ مزید اہم باتیں۔ اخلاص: ایصال ثواب کا بنیادی اصول یہ ہے کہ نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہر نیک عمل کا ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے۔ اگر کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے اور اس کا ثواب دوسروں کو ایصال کرتا ہے تو اس کو بھی اس عمل کا پورا ثواب ملتا ہے۔ دعا کے بغیر بھی ایصال ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان نیت کرے کہ اس کا نیک عمل دوسروں کے لیے ہو تو یہ عمل بغیر زبانی دعا کے بھی قبول ہو سکتا ہے۔ یہ طریقہ آپ کے لیے روحانی اور دنیاوی بھلائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سوال: 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور کیا انسان اس عمل کے ذریعے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ جواب: 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے کی فضیلت اور اس سے جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہونے کا تذکرہ اسلامی تعلیمات میں خاص طور پر ملتا ہے۔ کلمہ شریف یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس میں توحید اور رسالت کی تصدیق شامل ہے۔ کلمہ شریف کی فضیلت: حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کی توحید کا اقرار کرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اس اقرار کی بار بار تکرار انسان کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا ثواب: اسلامی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھے اور اس کا ثواب اپنے لیے یا کسی اور کے لیے ایصال کرے، اس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔
یہ کثرت سے ذکر کرنے کی ایک عظیم فضیلت ہے، جس کے ذریعے بندہ اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور جنت کے بلند درجات کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اِیصال ثواب کا مفہوم۔ اِیصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نیکیوں کا ثواب کسی دوسرے شخص کے لیے بخش دیں۔ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر اپنے لیے یا اپنے کسی عزیز کو اس کا ثواب بخشنا نہایت افضل عمل ہے۔ اس میں نہ صرف آپ کو ثواب ملتا ہے بلکہ وہ شخص جس کے لیے آپ اِیصال ثواب کرتے ہیں اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ نتیجہ: 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر خود کو اِیصال ثواب کرنا ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس سے انسان بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ عمل اللہ کی خوشنودی اور برکتوں کا باعث بنتا ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کرے تاکہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی حاصل ہو۔ یہ ذکر نہ صرف ایک روحانی عمل ہے بلکہ قلبی سکون اور اللہ کے قریب ہونے کا بھی ذریعہ ہے۔ کون سی سورت قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ التوبہ۔ سورۃ 9 قرآن کی وہ سورت ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ سوال: کس نبی کی والدہ نے انہیں گود میں لیا اور پھر دریا میں چھوڑا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں گود میں لیا اور پھر خوف کی وجہ سے انہیں دریا میں چھوڑ دیا۔ سوال: کتنے صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے؟ جواب: عشرہ مبشرہ میں 10 صحابہ کرام شامل ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس شہر میں خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد شہر مکہ میں رکھی۔ سوال: قرآن کی کون سی آیت میں کائنات کی پیدائش کا ذکر ہے؟ جواب: سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں کائنات کی پیدائش کا ذکر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کا کیا حال ہے؟ سوال: کون سی روایت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی جنگ کون سی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر تھی، جو 624 عیسوی میں ہوئی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا کن کن ناموں سے جانا جاتا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو ذوالقمیص، قمیص والا، اور یاحق جو خواب کی تعبیر کرتے ہیں کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ سوال: قرآن میں سب سے آخری آیت کس سورت میں نازل ہوئی؟ جواب: قرآن کی آخری آیت سورۃ بقرہ کی آیت 281 میں نازل ہوئی، جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے۔ سوال: صہبائی کا لقب کس صحابی کو دیا گیا؟ جواب: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو صہبائی کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے عظیم مرتبہ رکھنے والا۔ سوال: کس نبی کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا اور یہ لقب کیوں دیا گیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دوست کا درجہ عطا فرمایا۔ سوال: سب سے پہلے کلمہ توحید کا ذکر قرآن میں کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: کلمہ توحید کا ذکر سب سے پہلے سورۃ بقرہ آیت نمبر 163 میں آیا ہے، جہاں اللہ کی وحدیت کی گواہی دی گئی ہے۔ سوال: کس اسلامی مہینے میں قرآن کریم کی پہلی وحی نازل ہوئی؟ جواب: قرآن کریم کی پہلی وحی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی، جو کہ لیلۃ القدر میں تھی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ نام کس نبی کے ذکر کے ساتھ قرآن میں آیا ہے؟ جواب: سب سے زیادہ نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہوا ہے، جو کہ تقریباً 136 بار آیا ہے۔ سوال: نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا نام تھا اور ان کا انتقال کب ہوا؟ جواب: نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا، اور ان کا انتقال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی تب ہوا۔ سوال: کون سی آیت قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے اور اس میں کیا موضوع ہے؟ جواب: قرآن کی سب سے بڑی آیت سورۃ بقرہ کی آیت 255 ہے،
جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ سوال: کس صحابی کو ذوالنورین کا لقب دیا گیا ہے اور کیوں؟ جواب: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کا لقب دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے نبیوں کی 2 بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما سے شادی کی۔ سوال: کس معرکہ میں مسلمانوں کو سب سے بڑی عید الفطر منانے کا موقع ملا؟ جواب: مسلمانوں کو پہلی بار عید الفطر منانے کا موقع معرکہ بدر کے بعد ملا۔ سوال: قرآن میں سب سے زیادہ کثرت سے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ جواب: قرآن میں سب سے زیادہ کثرت سے لفظ اللہ استعمال ہوا ہے، جو کہ تقریباً 2698 بار آیا ہے۔ سوال: کس نبی نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے عذاب کی پیشگوئی کی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کی پیشگوئی کی، جس کے نتیجے میں انہیں طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال: کس صحابی کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا اور یہ لقب کس تاریخ میں دیا گیا؟ جواب: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا اور یہ لقب ان کی خلافت کے دوران دیا گیا۔ سوال: کیا جیسے مردہ لوگوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، ویسے ہی زندہ لوگ خود کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، زندہ لوگ بھی اپنے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عبادات یا نیک اعمال کا ثواب دوسروں کو ہدیہ کر سکتے ہیں، خواہ وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں۔ اسی طرح زندہ لوگ اپنے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں اور اپنی نیکیوں کا ثواب اپنے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب صرف مردہ لوگوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے لیے بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی نیکیوں کا ثواب قبول فرمائے اور آپ کی مغفرت، رزق میں برکت اور دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو ایصال ثواب کرنے کا طریقہ: نیک عمل کریں۔ سب سے پہلے کوئی نیک عمل کریں جس کا ثواب آپ اپنے لیے ایصال کرنا چاہتے ہیں، مثلاً قرآن کی تلاوت، نفل نماز پڑھنا، صدقہ دینا، روزہ رکھنا، درود شریف یا استغفار کا ورد کرنا، کسی بھی دوسرے نیک عمل میں شرکت کرنا۔ جب آپ نیک عمل کریں تو نیت کریں کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اس کا ثواب اپنے لیے ایصال کر رہے ہیں۔ نیت دل کا عمل ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، لیکن آپ اگر چاہیں تو زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ دعا مانگنا: نیک عمل کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس نیک عمل کا ثواب آپ کو عطا فرمائے اور اس کے ذریعے آپ کی مشکلات حل ہوں، گناہوں کی معافی ہو اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ دعا کا مکمل طریقہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ میں نے یہ نیک عمل، یہاں وہ نیک عمل ذکر کریں جو آپ نے کیا ہے، مثلاً قرآن کی تلاوت، نفل نماز وغیرہ، تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ یا اللہ میں اس نیک عمل کا ثواب اپنے آپ کو ایصال کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ یا اللہ میری مغفرت فرما، میری خطائیں معاف فرما، میرے درجات بلند فرما اور میرے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ میرے دل کی پریشانیاں دور فرما، مجھے صحت و سلامتی عطا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ میری نیکیاں قبول فرما اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ایصال ثواب کے لیے کچھ مزید اہم باتیں۔ اخلاص: ایصال ثواب کا بنیادی اصول یہ ہے کہ نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہر نیک عمل کا ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے۔ اگر کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے اور اس کا ثواب دوسروں کو ایصال کرتا ہے تو اس کو بھی اس عمل کا پورا ثواب ملتا ہے۔ دعا کے بغیر بھی ایصال ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان نیت کرے کہ اس کا نیک عمل دوسروں کے لیے ہو تو یہ عمل بغیر زبانی دعا کے بھی قبول ہو سکتا ہے۔ یہ طریقہ آپ کے لیے روحانی اور دنیاوی بھلائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سوال: 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور کیا انسان اس عمل کے ذریعے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ جواب:
70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے کی فضیلت اور اس سے جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہونے کا تذکرہ اسلامی تعلیمات میں خاص طور پر ملتا ہے۔ کلمہ شریف یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس میں توحید اور رسالت کی تصدیق شامل ہے۔ کلمہ شریف کی فضیلت۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کی توحید کا اقرار کرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اس اقرار کی بار بار تکرار انسان کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا ثواب۔ اسلامی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھے اور اس کا ثواب اپنے لیے یا کسی اور کے لیے اصال کرے، اس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ یہ کثرت سے ذکر کرنے کی ایک عظیم فضیلت ہے، جس کے ذریعے بندہ اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور جنت کے بلند درجات کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اصالِ ثواب کا مفہوم۔ اصالِ ثواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نیکیوں کا ثواب کسی دوسرے شخص کے لیے بخش دیں۔ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر اپنے لیے یا اپنے کسی عزیز کو اس کا ثواب بخشنا نہایت افضل عمل ہے۔ اس میں نہ صرف آپ کو ثواب ملتا ہے بلکہ وہ شخص جس کے لیے آپ اصال ثواب کرتے ہیں اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ نتیجہ: 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر خود کو اصال ثواب کرنا ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس سے انسان بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ عمل اللہ کی خوشنودی اور برکتوں کا باعث بنتا ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کرے تاکہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی حاصل ہو۔ یہ ذکر نہ صرف ایک روحانی عمل ہے بلکہ قلبی سکون اور اللہ کے قریب ہونے کا بھی ذریعہ ہے۔